الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم تمام کو اس مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ نے جو توفیق ہم کو دی ہے اس توفیق سے ہم جس سے جو نیکی ہو سکا وہ نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نیکیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن نیکیاں تب قبول ہوتی ہیں تب ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ماں باپ ان سے خوش ہوں، اس لیے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کو ہم راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے سورۃ الاسراء کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ سورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا تو فوراً اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے برتاؤ کی بات بھی بتائی۔ وَقَضَى رَبُّكَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی پہلی توحید کی بات کہہ دی، عبادت کی بات کہہ دی، تو فوراً کہا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اس لیے کہ یہ حسن سلوک اچھے اخلاق والی بات ہے، اور اچھے اخلاق میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، آپ کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیسے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں، سورۃ لقمان میں، سورۃ العنکبوت میں، سورۃ البقرہ میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اپنی عبادت کی، توحید کی بات کہی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اس بات کا ذکر ضرور کیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اسی طرح آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انشکر لی، سورۃ لقمان آیت نمبر 14 میں ایک بات کہی انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک آیت میں بھی کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو اس طرح 4 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ توحید کی جب بات کہی، بندگی کی بات کہی، فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ بر کہتے ہیں کوئی بھی نیکی، آپ کی بات ان کے ساتھ اچھی ہو، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بر ہے، حسن سلوک ہے۔ آپ کا کام عمل ان کے ساتھ اچھا ہو، یہ
بر ہے، حسن سلوک ہے. آپ اپنے مال سے ان کی خدمت کریں، یہ بھی بر ہے، حسن سلوک ہے. حسن سلوک کے کئی طریقے ہیں، جو طریقہ بھی ان کو عزیز ہے، محبوب ہے، آپ اسے کریں، یہ حسن سلوک ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد جو کتاب لکھی احادیث کی، تو سب سے پہلے اخلاق کی باتیں جب ذکر کی تو سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی، اور اس لیے کہا کہ یہ بہت بڑا شریعت کی ادب کی بات ہے کہ آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا رہے، ماں باپ کے ساتھ آدمی حسن سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اختیار کرے. اور بندے جیسے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، کون سا عمل پسند ہے؟ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، کھانا کھلانا، نمازیں پڑھنا، تراویح پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ہمارے اعمال کی تو لیسٹ ہی لیسٹ ہے ماشاءاللہ. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے. یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جواب دیا، الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں ٹال مٹول نہ ہو، اب پڑھیں گے، تب پڑھیں گے، سو کے پڑھیں گے، لیٹ کے پڑھیں گے، اٹھ کے پڑھیں گے، ایسا نہ ہو. جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے آپ فوراً نماز پڑھیں. اول وقت میں نماز پڑھیں. نماز کا ایک وقت ابتدائی حصہ ہو، ایک ابتدائی وقت ہوتا ہے، ایک آخری وقت ہوتا ہے. اول وقت میں آپ نماز پڑھیں. الصلاۃ علی وقتها، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، محبوب ہے. وقت پر نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے. وہ منافق ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، وہ لوگ نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں تو سستی اور مستی کے ساتھ جاتے ہیں. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ تو اللہ کا بہت تھوڑا ہی تو ذکر کرتے ہیں، بہت کم یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ وقت پہ نماز پڑھا جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا ثم ای، اس کے بعد اللہ کو کیا پسند ہے، کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ تم اچھا کرو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. دوستو عزیزو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں میری بات ان کے لیے، انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی مجلس میں بتائیں گے کہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا بھلائی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ بات ہمارے ساتھ آئی. اسی لیے میں نے اس موضوع کا جو ٹاپک دیا ہے، جو عنوان دیا ہے، قاضی ایاس القاضی جو مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ماں کی وفات کی خبر ان کو دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے لیے جنت کے 2 دروازے بنائے تھے، ایک دروازہ آج بند ہو گیا. آپ کے اور میرے گھر میں اگر ماں باپ ہیں تو یہ جنت کے دروازے ہیں. آگے حدیثوں میں آئے گا خوش نصیب ہے جو ان دروازوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اور بد نصیب ہے جو ان دروازوں کو ضائع کر لیتا ہے. تو بات کرتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی، جس میں کہا گیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ ثم ای، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو زیادہ کیا پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بر الوالدین. پہلی بات
نماز کو وقت پر پڑھنا، دوسری بات ماں باپ کے ساتھ احسان سلوکی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، تیسرے بار جب میں نے پوچھا کہ اس کے بعد اللہ کو کیا پسند ہے تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بھائیوں بہنوں، جہاد جو اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے، اس پر ترجیح دی گئی، فوقیت دی گئی، برتری دی گئی ماں باپ کی خدمت کو۔ ماں باپ کی خدمت اس سے بڑھ کر ہے۔ قال حدثنی بہن ولو استزدته لزادنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں مجھ سے کہیں، اگر میں اور بھی پوچھتا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے۔ متفق علیہ۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ کرام ان کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کے بارے میں پوچھیں کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جیسے آج کل لوگ ہم کو فون کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں دکان کی برکت کے لیے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اللہ کو زیادہ عمل کون سا پسند ہے، کس وقت دعا کرنے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، کون سے عمل ہیں جس کو کر کے میں اللہ کی رضا حاصل کروں۔ مرد تو مرد، عورتیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ کیا تڑپ تھی! یعنی وہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ کیا پسند ہے، کون سا عمل پسند ہے۔ یہ تڑپ صحابہ کرام میں تھی، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ تیری محبت میں مانگتا ہوں، واسأل وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کریں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور میں ایسا عمل چاہتا ہوں جو تیری محبت سے مجھے قریب کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں، میں تڑپ پیدا کروں، تلاش میں رہوں، سوچتا رہوں، تلاشتا رہوں کہ اللہ کو زیادہ عمل کون سا پسند ہے، کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور ایک حدیث میں کہا الایمان بضع و ستون شعبہ، یعنی 60 سے کچھ اوپر زیادہ شاخیں ہیں یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے کئی درجے ہیں۔ فأفضلها فأعلاها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے افضل ترین درجہ یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، لیکن لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم تر راستہ ایمان کا یہ ہے کہ شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ راستے میں آپ کوئی کچرا نہ ڈالیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ کبھی ہم لوگ گلیوں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ محترمہ کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، اوپر سے کچرا پھینک رہا ہے نیچے، یعنی بالکل دیکھ کے کون آدمی جا رہا ہے صحیح اس کے سر پہ لگے۔ یہ غلط ہے، العیاذ باللہ، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور کوئی ہے اپنی گاڑی بیچ سڑک پہ بیچ گلی میں ٹھہرایا ہوا ہے، آنے جانے والے لوگ تکلیف ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں دیکھا جاتا اپنا بیل لا کے گلی میں باندھا ہوا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہے۔ کہا کہ ایمان نہیں ہے، آدمی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایمان یہ ہے کہ اسے ہٹائیں، وہ کم سے کم تر چیز اس ایمان کی شاخ وَأَدْنَاهَا، اور اس سے کم تر یہ ہے کہ آدمی اسے ہٹائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں
کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور یہ ایمان کی جتنے شاخیں ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، ایمان کی جتنی شاخیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں پہلی مرتبہ کہا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھا جائے، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا آدمی پڑھ لے، اور نماز کے ساتھ ملایا گیا ماں باپ کی خدمت کو۔ اور پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی سورۃ الاسراء میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ العنکبوت میں، سورۃ لقمان میں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہی بات کہی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بندگی کرو توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی جب بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد پر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں زندہ ہیں۔ کہا جاؤ ففیہما فجاہد، جاؤ ان کے ساتھ جاؤ، ان کی خدمت میں زیادہ ٹائم لگاؤ، زور لگاؤ ان کی خدمت میں، یہ تمہارے لیے جہاد کا زیادہ ثواب ملے گا۔ آج کے زمانے میں کہوں گا آپ نفل نمازوں میں مشغول ہیں، آپ کی ماں کو آپ کی ضرورت ہے کہ اسے ریسٹ روم میں لے جانا ہے، بستر پہ لٹانا ہے، تو یہ آپ کے نفل نمازوں کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کے بارے میں، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کی تلاوت قرآن کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ جبریل امین سے پوچھا کہ حارثہ یہ کون ہے؟ جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کذالکم یعنی بالکل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ایسے ہی ملتا ہے۔ اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے، اللہ اکبر، اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے۔ بڑھئے اس سے بھی بڑھ کر آپ نے دیکھا ہوگا، نام سنا ہوگا، اویس القرنی، صحابی تو نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اویس وہ یمن سے آئیں گے، قبیلہ مراد سے، پھر قرن سے، اور وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ یمن سے سفر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ملاقات کریں، صحابیت کا شرف حاصل کریں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم ان سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاشتے ہیں، جب بھی یمن سے قافلے آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا تم میں اویس ہیں؟ اویس ہیں؟ اور پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اویس سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک آدمی یمن سے آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اور اس کے جسم پر برص کی بیماری کا ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا درہم کے برابر، اور وہ فلاں فلاں قبیلے سے ہوں گے، اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم ان سے اپنے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا چاہنا، استغفار۔ کہا کیوں؟ بس ان کی ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو یہ شرف ملا۔ اور عمر وہ ہیں جو مبشرین بالجنہ میں سے ہیں، شہید محراب ہیں، اور عمر وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے۔ وہ اویس سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے آپ گناہوں کی بخشش کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے
کہ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت کا یہ مقام ہے۔ اگر اتنا سننے کے باوجود بھی اگر ہم ان کے ساتھ اپنے سلوک کو بہتر نہیں بنا لیتے ہیں تو ہم جنت کے ان دروازوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھے برتاؤ کی جب بات آتی ہے تو وہ اچھا برتاؤ آپ کے بات سے بھی ہو سکتا ہے، اچھا برتاؤ آپ کے عمل سے بھی ہو سکتا ہے، اچھا برتاؤ آپ کے لیے آپ اپنا پیسہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی نافرمانی سے دور رہیں۔ یہ بتایا کہ آدمی نافرمانی سے بچ جائے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچ جائے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں جب والد باپ راضی ہوتے ہیں، ماں باپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ رواہ الترمذی۔ یہ حدیث، اس سے پہلے بہت ساری حدیثیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہماری عبادتیں اپنی جگہ، رمضان کا مبارک مہینہ اپنی جگہ، صدقہ زکوٰۃ اور یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ، لیکن ایک مرتبہ ماں باپ سے اپنے تعلق کو دیکھ لیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، ان کا تو معاملہ ہی عجیب ہے۔ بس ان کے لیے چند چیزیں رہ گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ان کو فائدہ ضرور دے گا۔ یہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہی بات کہی کہ آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ اگر نافرمانی کا حکم دیں تو بچے بجا لائیں۔ اگر کوئی باپ کہتا ہے کہ مجھے بہت بیزار آتا ہے، میرے گھر کو ہوم تھیٹر بنا دیا جائے، العیاذ باللہ، بچہ، اگر ایسا بھی بہت سارے گھروں میں ہوا ہے، ماں باپ وہی پرانے فاسد عقیدے پر ہیں، بچے نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے اسے توحید پرست بنا دیا، باپ وہی اسی پرانے نہج پر چل رہا ہے اور اپنی تقلید کی زندگی پر چل رہا ہے اور وہی توحید سے دور زندگی پر چل رہا ہے، بیٹے کی باتیں اسے پسند نہیں آتی، کہتا کہ تو نافرمان بیٹا ہے۔ نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے ہم اس باپ کی خوشی کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے کہے کہ نہیں، آپ کو یہ ساری بدعتیں کرنی پڑیں گی، آپ کو یہ غیر شرعی کام کرنے پڑیں گے، ہرگز نہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں کہی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے انسان کو تاکید کر دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، لیکن دوسرے ہی مرحلے پر کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر ماں باپ میرے ساتھ تمہیں کسی چیز کو شریک کرنے کا حکم دے جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی بات مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن جہاں تک دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھلے باپ مشرک ہو، آپ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ غلط سلوک کریں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا باپ یہ کہتا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا،
ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے ہیں میں تجھے پتھر سے مار مار کر یہ کر دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں لا ارجمنک وہجرنی ملیہ. تو ابراہیم کہتے ہیں کہ نہیں، میں تیرے لیے استغفار کروں گا. اور وہ یا ابتی، یعنی وہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اے ابا جان، بڑی عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ. تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ماں باپ بچے کو یا بچی کو غلط چیزوں کا حکم دیں تو وہ ان کے لیے کرنا ضروری ہو. ہرگز ایسا نہیں. آگے بہت ساری حدیثیں آئیں گی، لیکن اس حالت میں بھی یہ ضروری نہیں کہ لڑکا یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی کہیں کہ ابا آپ مشرک ہیں، ابا آپ توحید پرست نہیں ہیں، ہم جیسے چاہے آپ کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا. بھلے باپ توحید پرست نہ ہو، بھلے باپ مشرک ہو، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے. بحث ابن حکیم اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قلت یا رسول اللہ من ابر، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، ابا یا امی؟ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں، ابا سے یا امی سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں، اس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ اچھا کرو. پھر میں نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا. اور پھر تیسری بار میں نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں، اس کے ساتھ بھلا کرو، اچھا کرو، حسن سلوک کرو. چوتھی بار میں نے پوچھا تو کہا کہ تمہارا باپ. یعنی معلوم یہ ہوا کہ باپ سے 3 دگنے زیادہ ماں کو فضیلت دی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ ماں کا ایک خاص مقام ہے، افضلیت ہے، اولیت ہے کس کے؟ باپ کے مقابلے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ باپ کا حق باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ کیوں بنتا ہے؟ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ماں 3 طریقے سے ایسی مشقت اٹھاتی ہے جو باپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. وہ مشقتیں ماں کو ملتی ہیں جو باپ کو وہ مشقتیں حاصل نہیں ہوتی، جن میں سے کہا کہ وہ ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اور پھر وضع حمل کی مشقتیں آتی ہیں کہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ کہا کہ اور پھر اسے دودھ پلانے اور اس کی ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کا موقع آتا ہے. ماں ساری تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، جو کچھ بچے کو ہوتی ہے ماں اس کے لیے برداشت کرتی ہے. تو 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اسی لیے کہتے ہیں ماں حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے، پھر وضع حمل بچے کو جنم دیتے وقت جو تکلیفیں ہوتی ہے وہ اٹھاتی ہے، اور پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ماں کو حاصل ہوتی ہیں اور باپ کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. جیسے اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو بحث ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیتیں کہی ہیں، ان آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. بچوں کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی جو تاکید کی گئی، ساتھ ساتھ قرآن نے اپنی پچھلی زندگی میں جو ہوا اسے یاد بھی کروایا کہ تمہاری ماں نے تمہارا پیٹ بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے، تمہارے لیے پیٹ میں برداشت کیا ہے، بوجھ پر بوجھ اٹھایا ہے. اور پھر دودھ کی مشقتیں. تو آدمی ان ساری چیزوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے.
آپ کی ماں اپنے گھر میں ہے، بوڑھا باپ ہے، آپ اس کی پرانی زندگی کی تکلیفوں کو یاد کریں۔ آپ کی دوائی کے لیے باپ نے کتنے چوکھٹوں پر جا کر کسی سے قرضہ ورزہ لیا ہوگا، ماں نے کتنی راتیں آپ کو سکھ چین دینے کے لیے کتنی راتیں ماں نے جاگی ہوں گی۔ ان احسانات کو آدمی یاد کرتا ہے تو اس کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں دیکھنے کو ایسے ملتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہنسیں گے، خوشی ہوں گے، بڑے خوش گپیاں لگائیں گے، لیکن ماں باپ کے سامنے جیسے آئیں گے تو ایسے لگے گا کہ ساری دنیا کی آفتیں مصیبتیں انہی کے اوپر سے جا رہی ہیں۔ پھر فوراً اپنی نجی زندگی میں جائیں گے تو وہ بڑے خوش، بلاکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر خوشی ہو۔ آپ ماں باپ کے کمرے میں جائیں تو ماں باپ آپ کو ہنستا ہوا دیکھیں۔ یہ بھی نافرمانی کہ آپ اپنی مشقتیں اور پریشانیوں سے ماں باپ کو اور دکھ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ماں باپ کو سکھ دیں۔ اور اسی طرح اس حدیث میں ایک بات بتائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم الاقرب فالاقرب، یعنی وہ حدیث جو میں نے پڑھا ہے کہ 3 مرتبہ ماں کی بات کہی گئی، اس کے بعد باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی گئی، پھر کہا کہ خاندان میں رشتے میں جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ قریب آپ کی توجہ کا مستحق ہے، جو قریب ہے وہ تمہارے قریب کا مستحق ہے۔ تو دوستوں میں جب بات آتی ہے کہ دوستوں میں کون زیادہ آپ کے خیر کا مستحق ہے تو ہم کہتے ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کو بہت مقام حاصل ہے، اس لیے کہ خالہ کا بچوں پر، اپنی بہن کے بچوں پر بڑا اہتمام ہوتا ہے، بہت اہتمام ہوتا ہے۔ آپ اپنے رشتوں میں دیکھ لیجئے کہ خالہ اپنے بہن کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھتی ہے، اس کی تعلیم میں، تربیت میں، صحت میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ما تأمرنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بر امک، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا کرو۔ حسن سلوک کی بات جب بھی آتی ہے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ایک لفظ ایسا ہے جس میں کئی معنی سموئے ہوئے ہیں۔ حسن سلوک آپ کی زبان سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اعمال سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پیسے سے بھی ہو سکتا ہے، ہر طریقے سے جس سے ہو سکے ماں باپ کو سکھ پہنچے، ماں باپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے، ماں باپ کے دل کو سکون ملے، یہ حسن سلوک ہے، لیکن وہ مباح ہو، شرعاً جائز ہو۔ یہ حدیث باز ابن حکیم کی، اس سے پہلے جو حدیثیں گزری ہیں اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے عطا بن یسار کی۔ یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے اور یہ مجلس لگتا ہے مجھے 3-4 مجلسیں ہماری ماں باپ کی خدمت پر ہوں گی۔ دراصل یہ باتیں میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ خلاصہ ہے، الادب المفرد صحیح بخاری کی حدیثوں کا خلاصہ ہے، ماں باپ کے تعلق سے جو باتیں کہیں گی۔ عطا بن یسار ان کی ایک حدیث ہمارے ساتھ، ایک اثر ہے، ایک اثر جو ہم آپ کے سامنے کہنے جا رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کا سمندر تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے اس کو سنیں۔ وہ آدمی نے آ کر کہا کہ وہ آدمی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے انی خطبت امرأة،
میں نے ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا، اس عورت نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور ایک آدمی نے اسے شادی کا پیغام دیا، وہ عورت مان گئی۔ اب عورت کی اپنی مرضی ہے، اب کس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے عورت کی اپنی مرضی ہے۔ اگر کوئی عورت زبردستی کسی سے شادی کرا دی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کی گئی تو الگ بھی کر دیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے اس عورت کو شادی کا پیغام دیا، اس عورت نے میرا پیغام ٹھکرا دیا اور مجھ سے شادی نہیں کی، کسی اور سے شادی کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے غیرت آئی کہ اس عورت نے ایسا کیوں کیا، میرے میں کیا کمی تھی؟ تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ اب یہ آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا دوڑا اور کہا کہ میں نے جو اس عورت کو قتل کیا ہے، کیا وہ گناہ میرا مٹ سکتا ہے؟ کوئی ایسا کام بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے جو میں نے اس عورت کو قتل کیا ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اس اثر میں بڑی تفصیل ہے، لیکن یہ اثر جو نقل کی گئی ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ گناہوں کے کفارے اور گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ماں باپ آپ سے راضی ہو جائیں۔ ماں باپ اگر آپ سے راضی ہیں تو آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، یعنی گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، درجات کی بلندی مل جائے گی، بشرطے کہ ماں باپ خوش ہوں۔ اللہ، آپ کے گھر میں جنت ہے، آپ کے گھر میں جنت ہے، اس جنت کا لحاظ کیجیے۔ اسی لیے کہا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آدمی آیا، اس نے اس عورت کو جو قتل کیا، اس نے سبب بتلایا کہ میں نے غیرت کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ انشاءاللہ اس کی کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ غیرت کیا چیز ہے اور کیوں اس نے اس آدمی کو قتل کیا، اس عورت کو قتل کیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا اسے طریقہ بتلایا جس کی وجہ سے وہ اس بھنور سے باہر نکل سکے؟ ساری باتیں کل آئیں گی۔ اور آخر میں مجھے ایک بات آپ کے سامنے کہنی ہے کہ ماں باپ کا حق بڑا ہے عورت پر یا اپنے شوہر کا؟ یعنی کسی عورت پر جو شادی شدہ ہو، اس پر ماں باپ کا حق بڑا ہے یا اپنے ہسبینڈ کا؟ اچھی طرح سن لیں، عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سے زیادہ اس پر حق بن جاتا ہے اس کے شوہر کا۔ اچھی طرح سن لیں کہ عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے ماں باپ سے زیادہ بات ماننے کا حق اس کا بن جاتا ہے اس کے شوہر کا۔ شوہر اگر کچھ بولے، ماں باپ اگر کچھ بولے تو اسے تعمیل کرنی ہے، پابندی کرنی ہے اپنے شوہر کے بات کی ماں باپ کے بات کے مقابلے میں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے حسن سلوک کو ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمیں جنت کے مکینوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ، دنیا کے تمام مظلوموں کی مدد فرما، تمام مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں شفایابی عطا فرما، جو دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.